نمبر 25 سورۃ الجاثیہ، آیت نمبر ہے 27۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لام ملکیت کا ہے، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ کی ہے۔ یہ جملہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ جب سب کچھ ہی اللہ کا ہے تو بندہ کیوں نہ اللہ کا ہو جائے۔ جب سب کچھ ہی اللہ کا ہے تو بندہ اللہ کا ہو جائے، پھر آپ جانے اور وہ جانے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ 2 چیزیں تم مجھے بیچ دو، میں تمہیں دردناک عذاب سے بچا لوں گا۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تجارت کا لفظ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ تم میرے ساتھ تجارت کر لو۔ 2 چیزیں بس مجھے دے دو، جان مجھے دے دو اور مال مجھے دے دو، بس۔ تو سادہ سا انداز ہے، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، جان بھی اسی کے سپرد کر دیں اور مال بھی اسی کے سپرد کر دیں۔ اب اگلی بات جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت کے دن کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرمانے لگا ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، قیامت کے دن، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن باطل اختیار کرنے والے، جنہوں نے دنیا کے اندر باطل نظام کو اختیار کیا، باطل پہ چلے، باطل کو پسند کیا، قیامت کا دن ان کے خسارے کا دن ہوگا۔ یعنی جو باطل نظام پہ چلے، مبتل ہیں، قیامت کا دن ان کے خسارے کا دن ہے، وہ خسارے میں چلے جائیں گے، گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم ہر گروہ کو، اور اس گروہ سے کیا مراد ہے؟ ہر گروہ کو جو بھی اس نظام کے ساتھ متعلق ہے، کل امت جاسیہ، دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے، زانوں کے بل گرے ہوئے قیامت کے دن ہوں گے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، اور ہر گروہ کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون، اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ماضی استمراری ہے، فعل مضارع پر کانا داخل ہو تو ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو تم نے کیا اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے، اس دن تم پر حق کے ساتھ بولے گا۔ جو تم نے نامہ اعمال کیا دنیا میں، جو کیا، ہمارا جو لکھا ہوا ہے اور جو تم نے کیا ہے، تمہاری ہر شے بیان کرے گا، تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، گناہوں پہ پردے ڈال لے۔ اور اس کا پھر ایک ہی حل ہے کہ زندگی ہے ابھی باقی، جتنی بھی باقی ہے، توبہ اور استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، کسی پر زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ قیامت کے دن ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دینی۔ اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم لکھتے رہے تھے جو تم کرتے تھے، جو تم کرتے تھے ہم لکھتے تھے۔ اندازہ لگائیں، ہر چیز لکھی جا چکی ہماری، جو ہم نے کہا، جو ہم نے کیا، وہ تنہائی میں کیا یا لوگوں کے سامنے کیا، ہر عمل لکھا گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے زندگی میں عمل صالح کو اختیار کیا،
فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اس دن ان کا رب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، اپنی رحمت میں لے لے گا۔ اور فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے کھلی کامیابی۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو گیا بس یہ کامیابی ہے۔ فرمایا کامیابی اصل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، رحمت کی چادر میں لے لے، اپنے عرش کے سائے میں لے لے، جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کرے گا، اور جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ جو عدل کرنے والا انسان ہوگا، امام عادل، جس نے اپنی زندگی عدل و انصاف کے ساتھ گزاری۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جس بندے کا دل مسجد کی طرف متوجہ رہتا ہے، یعنی قلبہ معلق بالمساجد، مسجد میں دل لٹکا رہتا ہے، دھیان مسجد کی طرف رہتا ہے، مسجد کی آبیاری میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، ظاہری تعمیر میں، معنوی تعمیر میں لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف مشغول رہتا ہے، تو اس بندے کو بھی اللہ عرش کا سایہ دے دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ بندے کہ جنہوں نے دوستی آپس میں اللہ کی رضا کے لیے کی اور کوئی دنیا کا مقصد نہیں تھا، ان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ گناہ پہ قادر تھا، کسی خاتون نے اس کو گناہ کی دعوت دی اور قدرت رکھنے کے باوجود اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ افراد جو خرچ لوگوں پر اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی۔ خرچ 2 طرح کا ہوتا ہے، بعض دفعہ اعلانیہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور بعض دفعہ خفیہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اعلانیہ وہاں پہ کیا جائے جہاں پہ اجتماعی فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے، اب پتہ ہے جس مقصد کے لیے ہو رہا ہے تو آپ اعلانیہ کریں، لیکن جب آپ کسی شخص پہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ ان لوگوں کو بتاتے نہیں پھرنا میں نے فلاں بندے کے ساتھ یہ کیا، نام لے لے کر باقاعدہ اس کو بتانا، لوگوں کو اوپن بتائیں، یہ اجازت بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام صحابہ سے یہ پوچھا بھی کرتے تھے، اوپن صحابہ عرض بھی کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ نے کسی بندے پہ خرچ کیا ہے تو پھر نامینیٹ نہ کرتے پھریں، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، بس دے دیا تو دے دیا اور بھول جائیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تکبر یہاں اس کا معنی نہیں ہے، استکبار، بڑے تم ہو نہیں، بڑا سمجھا تم نے۔ یہ پہلے بھی فرق آپ کو بتایا ہے میں نے، تکبر اور استکبار کا۔ تکبر کہتے ہیں کہ جو چیز ہے آپ کے پاس اس پر اترانا شروع کر دیں، یہ تکبر ہے، اور جو چیز نہ ہو اور اس پر آپ اتراتے پھریں، اسے استکبار کہتے ہیں۔ تو جو بڑا نہ ہو، بڑا بننے کی کوشش کرے، تو فرمایا کہ جب تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے کہ میری آیتوں کا انکار کرتے تھے، تم نے جرم کیا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب تمہیں یہ کہا جاتا کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کل تم کہتے تھے ما ندری مسعۃ، ہمیں کیا پتا کہ قیامت کیا ہوتی ہے، یعنی یہ لہجہ تم نے اختیار کیا۔ ان نظن الا ظنا، ہم تو قیامت کو بس ایسے کوئی گمان سا محسوس کرتے ہیں کہ بس گمان ہے۔ وما نحن بمستيقنين، اور ہمیں قیامت کا کوئی یقین نہیں ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے جب انسان آخرت سے بے خوف ہو جاتا ہے؟ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ان پر کھل گئے ان کے کاموں کی برائیاں۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس پر وہ دنیا میں ہنسا کرتے تھے. یعنی دنیا میں یہ ہنسی اور مذاق بنا لیتے تھے جب بھی ان کو کوئی ہدایت کی بات کی. آج بھی دیکھیں نا، بعض لوگوں کو جب ہدایت کی کوئی بات کی جاتی ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کوئی طنز کا پہلو نکال لیتے ہیں. اللہ کے رسول کی بات پہ طنز کا پہلو نکال لیتے ہیں. یعنی جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس کہہ دیا، اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو نہ صحیح، یہ آپ کا مسئلہ ہے نا. تو ایمان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا، فرما دیا، بس ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری ہے اور اس پہ عمل کر گزرے. تو فرمایا جو تم مذاق کرتے تھے اب وہ عذاب آئے گا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، پھر اللہ بھی فرما رہا ہے آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ جس طرح تم نے بھلا دیا اس دن کی ملاقات کو، ہم نے تمہیں بھلا دیا. عدل کا بدلہ. وما اواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مددگار بھی آج نہیں ہوگا. ذالکم، اب یہ عادت، مذاق کی عادت، طنز کی عادت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا، ٹھٹھا کیا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب میں ڈال دیا. یہ جو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں تم آئے ہو، اب اس وجہ سے یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوئیں. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج کے دن نہیں نکالے جائیں گے آگ سے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے کوئی کسی قسم کی منانے کی بات وہاں پہ ان سے ہوگی کہ کوئی ان کو منانے کے کوئی پہلو سامنے آ جائے، یہ پہلو بھی اس دن نہیں ہوگا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے. ورب الارض، زمین کا رب ہے. رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. والہ الکبریاء، اسی کے لیے ساری بڑائی ہے. کبریاء، اسی کے لیے ساری کبریائی ہے. فی السماوات والارض، آسمانوں میں زمین میں صرف وہ بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے. واہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑا غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. تو کتنی یہ آخری آیت تو اور بڑا مزہ دیتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. آسمانوں کا رب، زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب، بڑا وہی ہے. سادہ لفظوں میں بڑا وہی ہے. یہ نعرہ جیسے مزہ لگاتا نا، بڑا وہی ہے، باقی سب چھوٹے. بڑا وہی ہے. اللہ اکبر. آسمانوں میں بڑا وہی ہے، زمین میں بھی بڑا وہی ہے. واہو العزیز الحکیم، اور وہ عزتوں والا ہے، حکمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات کا نور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.